اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقرب بندے کا یا کسی نیک بندے کا، نیک ہستی کا وسیلہ دینا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ وسیلہ دینا یہ جائز ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ آپ بھی کہیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کس طرح شامل ہے، تو ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، مسند احمد بن حنبل، طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص، نابینا شخص آیا جس کی نظر ختم ہو چکی تھی، یعنی اس کی نظر پیدائشی نابینا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، یعنی روشنائی عطا فرمائے، بینائی عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شخص، اے نوجوان، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، لیکن اگر تو صبر کرے یہ تیرے لیے بہتر اجر ہے، یہ تیرے لیے بہتر عمل ہے، اس کی جزا کل قیامت کے دن حاصل کرنا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس دنیا میں ہی آنکھیں عطا فرمائے، یعنی وہ وجدانی کیفیت میں یہ کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے تو اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اور اچھے طریقے سے وضو کر، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ اور اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ متوجہ ہو۔ اب وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا تو دعا کیا مانگ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمد نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اور اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، اس کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت، اس حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہم فشفیہ فی، اے اللہ مجھے میرے حق میں محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ تو جب صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں، جب اس نے یہ دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا، جب دعا مانگی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسے روشنائی عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی، اس کی نظر واپس لوٹ آئی۔ تو پتہ چل گیا کہ وسیلہ دینا کوئی بری عادت نہیں، بری بات نہیں، بلکہ بخاری میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص غار میں بند ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اعمال کا وسیلہ پیش کرنا یا کسی نیک ہستی کا، مقرب بندے کا وسیلہ پیش کرنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو، ذریعہ اختیار کرو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اور راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب نیک بندے اولیاء کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، انبیاء کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت والی جگہ ہیں ان کا وسیلہ دینا بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فاطمہ بنت اسد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ قبر میں تشریف لے گئے اور قبر میں جا کر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میں تجھے تیرے نبی محمد کا اور گزشتہ انبیاء کا وسیلہ دیتا ہوں کہ اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حبیب کے اس عمل سے پتہ چل گیا کہ حضور نے خود بھی وسیلہ پیش کیا اور تعلیم بھی فرمایا، پتہ چل گیا وسیلہ تعلیمات رسول میں داخل ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم متوجہ ہوں کسی وسیلے کے ساتھ تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی شرک نہیں، نہ اس میں کوئی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے کے صدقے ہماری نیک حاجات کو پورا بھی کرتا ہے۔